اب آیت نمبر یا دلیل نمبر 3 ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اتارتا ہے بارش کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو رحموں میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، نہیں جانتا کوئی نفس ماذا تکسب غداً، کیا کمائے گا آئندہ. وما تدری نفس، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ ای ارض تموت، کس زمین میں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ ہی جاننے والا خبردار ہی. اب اس آیت میں عنده علم الساعہ، عنده سے پہلے لفظ اللہ کی تقدیر، پھر عنده کی علم الساعہ پر تقدیر، پھر عنده ظرف کا ذکر، اور پھر تکرار اسناد، اور پھر خود کلمہ عندہ. یہ 4 قسم کا یا 4 وجوہات پر اثر ہے. 4 وجوہات ہیں حسر کی کہ اللہ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. یہ 4 دفعہ کہنا ہوگا تب معنی صحیح ہوگا. یہ 4 دفعہ حسر کا تکرار ہے. اور ضابطہ بھی آپ حضرات کے پاس ہے. ایک جز کا حسر پورے کلام کا حسر ہے. اب اس آیت میں 5 چیزوں کا علم محیط اللہ تعالی ہی کا خاصہ بتایا گیا، جس میں مخلوق کا کوئی فرد کسی طرح شریک نہیں. اور بس ہمارا استدلال تھا بھی کہ 5 چیزوں کا علم محیط اللہ تعالی ہی کے ساتھ خاص ہے. اور یہی 5 چیزیں دوسری تعبیر ہے جمیع ما کان و جمیع ما یکون. کیونکہ غیب 2 قسم پہ ہے. علم غیب نہیں، غیب کہہ رہا ہوں. غیب 2 قسم پر ہے. نمبر 1 غیب متعلقہ امور تکوینیہ، اور نمبر 2 غیب متعلقہ امور تشریعیہ. امور تکوینیہ کے ساتھ پھر 2 قسمیں ہیں. امور غیب متعلق ظرف مکان یا مکانیہ، اور امور غیبیہ متعلق ظرف زمان زمانیہ. پھر زمان 3 قسم پر ہے، ماضی، حال، استقبال.
تو 5 بن گئے۔ پھر سن لو، امور غیبیہ 2 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 امور تکوینیہ، نمبر 2 امور تشریعیہ۔ پھر امور تکوینیہ 2 قسم پہ ہے، امور تکوینیہ مکانیہ، امور تکوینیہ زمانیہ۔ پھر زمانیہ 3 قسم پہ ہے، ماضی، حال اور استقبال۔ یہاں کس کا ذکر ہے؟ امور غیب مکانیہ کا، تکوینیہ کا۔ اور تکوینیہ کی دونوں قسمیں، مکانیہ بھی اور زمانیہ بھی۔ امور تکوینیہ میں ای ارض تموت، اسی طرح ماذا تکسب غدا، اسی طرح بارش سے قبل، بارش آنے کے قبل کا علم، یہ ماضی ہے، اور قیامت مستقبل ہے۔ بے ارض تموت یہ مکانیہ ہے، اور ما فی الارحام یہ حال ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ جو ہے امور تکوینیہ مکانیہ ہوں یا زمانیہ، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جمیع ما کان و جمیع ما یکون، کیونکہ اسی میں ماضی آ گیا، حال آ گیا، استقبال آ گیا۔ تو ما یکون میں کیا ہے؟ حال، استقبال۔ ما کان میں کیا ہے؟ ماضی۔ تو بالفاظ دیگر یہ علم ہے جمیع ما کان و جمیع ما یکون کا علم محیط۔ یہ نص کرتی ہے کہ یہ اللہ تعالی ہی کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو نہیں جانتا۔ تو بالفاظ دیگر جمیع ما کان و ما یکون کا علم محیط یہ اللہ تعالی کا خاصہ ہے۔ کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، زندہ، مردہ اس کو نہیں جانتا۔ ختم، کسی حوالے کی ضرورت نہیں، استدلال تام ہو گیا، مکمل۔ اس پر ایک سوال ہے، سوال تو چلو پہلا تو سوال وہی ہے کہ نفی ذاتی کی ہے، عطائی کی نہیں۔ بریلویہ کی طرف سے نفی ذاتی کی ہے، عطائی کی نہیں۔ اس کا جواب تو میرا خیال ہے اب آسان ہو گیا ہوگا۔ نفی ذاتی کی ہے، عطائی کی نہیں، اندہ مطلق ہے۔ دوسرا، یہاں جس ذاتی کے 2 معنی ہیں، یہ ایک نئی بات ہے، پہلے میں بہت پہلے کر چکا ہوں۔ ذاتی کے 2 معنی، ایک ذاتی کا معنی ہے بے عطائے الہی، خود بخود، بے عطائے الہی، خود بخود، جس میں وجوب الوجود کا مفہوم ہے، جب استقلال کا مفہوم ہے، مستقل ذاتی کیا مطلب؟ بے معنی بے عطائے الہی۔ یہ اس کی نفی کرنا تو یہ بریلویوں جیسا کوئی علم ہو۔ کیوں کہ جب ایک مسلم بات ہے کہ مخلوق کا وجود بھی بے عطائے الہی نہیں ہے، خود نبی پاک کا وجود بھی وہ ممکن الوجود ہے،
اور اللہ کی عطا سے ہے. تو اس معنی میں کہنا جی ذاتی کی نفی ہے تو عطائی کی نفی نہیں، یہ تو ہے میری جہالت. اور ذاتی کا ایک معنی صفت غیب دانی، ایسا ملک کا غیب دانی، صفت کا عطا ہو جانا کہ اس کے بعد ہر جزئی میں اطلاع اور اعلام کی ضرورت نہ رہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے ریاضی کے کلیہ کی مثال دی تھی، ضرب کے کلیہ کی، جمع کا کلیہ وغیرہ کی، کہ کلیات غیب عطا کر دیے جائیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ضرب کی 10 مثالیں جانتا ہے یا 100 مثالیں اس نے کہیں دیکھی ہے کہ 7 ضرب 8 کیا ہے نتیجہ، 8 ضرب 9 کیا ہے نتیجہ، 11 ضرب 15 کیا ہے نتیجہ. اس کو کسی نے بتا دیا کہ اتنے ضرب یہ نتیجہ ہے، اس نے چاہے 100 مثال یاد کی ہوئی ہے. ایک ہے کہ اسے ریاضی کا ضرب کا کلیہ سمجھ آ لیا، کلیہ بتا دیا گیا. اب جو مثالیں یاد کیے ہوئے اسے ریاضی دان کوئی نہیں کہتا. اس نے مثالیں رٹی ہے، جو مثال بتائی گئی اس کا پتہ ہے اور جو نہیں بتائی گئی اس کا پتہ نہیں. وہ ہے علم بے معنی دانستن ہے، اسے نہ ملکہ کہتی ہے نہ ریاضی دان کہتی ہے اور نہ اسے ریاضی کا ملکہ حاصل ہے. اسے مثالیں یاد ہیں. یہ مثال ہے اخبار غیبیہ کی، علم بے معنی دانستن کی. اور ایک ہے کہ کلیہ عطا کر دیا گیا کہ جس کو ریاضی کا کلیہ آ گیا، اب ہر جزئی میں اسے استاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ضرب دے کے نتیجہ نکال سکتے ہیں. لیکن یہ جو علم تھا یہ عطائی تھا یا ذاتی تھا؟ بھائی کسی سے سیکھا ہے نا، کسی کا دیا ہوا ہے، یہ اس طرح تو یہ ہے عطائی. لیکن اب چونکہ اس کو ملکہ حاصل ہو چکا ہے، اب یہ ذاتی طور پہ ضرب بھی دے سکتا ہے اور نتیجہ بھی نکال سکتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے کیا ہے ذاتی، کہ ملکہ عطا ہو جائے اور ایسی صفت عطا ہو جائے کہ اس کے بعد ہر خبر میں بتلانے کی ضرورت نہ پڑے. اگر یہ ذاتی، اس ذاتی کی بھی نفی ہے، یہ ذاتی بھی اصل میں کیا ہے عطائی ہے. لیکن ایسی استعداد اور اصل جو جھگڑا ہے وہ ہے اس نقطے پر. اخبار غیبیہ تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتی ہے، لیکن آگے پھر مسئلہ بن جاتا ہے جمی کا یا علم الغیب کا. وہ ایک الگ بات ہے، علم الغیب کلی یا علم الغیب. اخبار غیبیہ اتفاقی ہے. اب مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اخبار غیبیہ کا مطلب ہے جیسے ریاضی کی مثالوں کا میں نے آپ کو بتایا، جس چیز کا اللہ نے آپ کو بتلایا اس چیز کا پتہ ہے. ایسا اللہ نے کوئی صفت عطا نہیں کی، ملکہ غیب دانی اللہ نے عطا نہیں کیا کہ اس عطا کے بعد ہر خبر میں اللہ تعالیٰ کے اعلام اور اخبار کی ضرورت نہ رہے. ایسی کوئی صفت عطا نہیں کی. اور وہ ملکہ عطا ہونا وہ بھی کیا ہے ذاتی ہے اور مستقل چیز ہے، لیکن وہ ذاتی اور استقلال عطائی کے مقابل نہیں ہے، وہ عطائی ہو کر ذاتی ہے. وہ عطائی ہو کر ذاتی. ذاتی بہی مانا کہ اب نئی اطلاع کی ضرورت نہیں رہی، خود بخود معلوم ہو رہا ہے جب ضرورت پڑی اور وہ معلوم کر لیا.
ایسی ذاتی کی باقی نفی ہے. ہم بھی مانتے ہیں اسی استقلال کی بھی نفی ہے کہ اللہ جو چیز بتاتا ہے اسی کا پتہ ہوتا ہے. اللہ نے کوئی ایسا ملکہ نہیں عطا کیا جس کی بنیاد پہ آپ کو پھر اللہ کی اطلاع کی ضرورت نہ رہے. ہاں بھائی. اب دوسرا اعتراض بریلویہ کی طرف سے جو شاید پہ ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں جزیات. توجہ میری طرف ہے. جزیات کہ یہاں آ رہا ہے جی یعلم ما فی الارحام. آپ نے ام فضل کو خبر دی کہ میرا نواسا ہوگا. ام فضل نے وہ خواب دیکھا تھا کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا میرے گود میں ہے. پریشان نہیں ہوگا میرا نواسا ہوگا آپ کی گود میں ہوگا. آپ نے جنگ بدر سے پہلے ایک دن نشان لگائے فلانا کافر گرے گا فلانا جگہ فلانا گرے گا. تو یہ ہے علم ما فی غد. اور اسی طریقہ سے اور چند جزیات وہ پیش کرتے ہیں. آپ نے فلاں خبر دی علم ما فی الارحام کے بارے میں, فلاں خبر دی کل کے بارے میں, فلاں خبر آپ نے دی. یہ خیر نہیں بتاتے بھی قیامت کب آئے گی, یہ نہیں خبر دی. تو یہ بارش حضرت یوسف نے خبر دی بارش کی, کتنے سال بعد بارش آئے گی. سورہ یوسف میں تعبیر اتنے سال کا ہوگا پھر اس کے بعد بارش ہوگی. جب یوسف کی یہ شان ہے تو نبی پاک کی شان کتنی بلند ہوگی. آپ وہاں کہہ دیا حضرت نوح نے خبر دی تھی لا یلدو. جب حضرت نوح کی یہ شان ہے تو نبی پاک کی شان کتنی بلند ہے. تو اس طرح کر کے وہ جزیات پیش کریں گے. لیکن بات صاف ہے. اس پر ایک اور اعتراض بھی ہے, وہ ہے ملحدین کی طرف سے. ذاکر نائک پر وہ سوال کیا بعض حضرات نے, لیکن اسے خدا کے بندے جواب نہیں دیا. جو تھا دیا ہے لیکن گول مول پتہ خود بھی نہیں. اس کو ہندوؤں کی کتابیں تو اچھی یاد ہے لیکن اپنی کتاب قرآن نہیں آتا. وہ یہ ہے کہ ما فی الارحام ڈاکٹر معلوم کر دیتے اور بارش کب آئے گی محکمہ موسمیات والے بتا دیتی. لہذا قرآن کے یہ کلیہ باطل ہو گیا. ملحدین یہ کہہ رہے ہیں. اور بریلوی ملحدین وہ جزیات پیش کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز کا بھی علم ہے, فلاں چیز کا بھی علم ہے, فلاں چیز کا بھی علم. لہذا جمیع ما کان و ما یکون. اب ذرا بات سمجھو. یہاں جو ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ کیا ہے؟ ينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. یہ 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز علم الساعہ, قیامت کب آئے گی, یہ خاص بسیط ہے. اس کے علاوہ جو 4 چیزیں ہیں ان 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختصاص یا اثر کس اعتبار سے؟ باعتبار علم محیط کے.
باعتبار کس کے؟ علم، باعتبار علم محیط کے، کہ ان 5 چیزوں کا علم محیط یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اب ذرا سمجھو بات، رہ گئی بعض چیزوں کی اخبار، تو وہ اس خاصہ ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ احاطہ کے اعتبار سے، اور بعض جزیات کی اطلاع دینا وہ اس آیت کے خلاف ہرگز نہیں بنتا، اور نہ وہ جمی ما کان ما یکون بنتا ہے۔ بعض امور کی اخبار وہ ہم مانتے ہیں، وہ اگر بریلوی مولوی آپ بٹھا دیں، ہمیں بھی بٹھا دیں، اور اس کو بھی کہے پورا زور لگا، وہ بریلوی ملا اتنی نہیں بیان کر سکے گا اتنی ہم بتا دیں گے، وہ تو بات سی خارج ہے۔ بات کیا ہے کہ جس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے خاصہ ہے وہ علم محیط ہے۔ اب اس کے مقابل جزیات پیش کرنا یہ جہالت تھی، اور ایک فلانی چیز کا پتہ تھا، فلانی چیز کا پتہ تھا، تو فلانی کا پیش کرنا یہ جہالت ہے۔ اب اگر کسی بریلوی میں جرت ہو وہ ایک آیت لائے یا ایک حدیث لائے کہ ان 5 چیزوں کا علم محیط اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء میں سے کسی نبی کو عطا کر دیا، لیکن ایسی آیت یا حدیث تا قیام قیامت نہیں مل سکتی، کیونکہ ہے کوئی نہ۔ بالکل رہا ملحدین کا اعتراض، اچھی طرح سن لو، اس کے 2 جواب دے رہا ہوں۔ ایک جواب یہ کہ اللہ تعالی کا اختصاص ہے باعتبار ما فوق الاسباب، خاص ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ سب ما فوق الاسباب جاننا، اور جو ڈاکٹر بتاتی یا موسمیات والے بتاتی ان کی خبر ما فوق الاسباب ہوتی، وہ کیا ہے؟ تحت الاسباب۔ تو اعتراض کس کا؟ اور جو فوق الاسباب ہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی سائنسدان وہ بتائے قیامت کس گھڑی میں آ رہی، قیامت کب آ رہی بتائے سائنس۔ انہوں نے پچھلے دنوں اندازہ لگایا، پچھلے سالوں، اور انہوں نے دنیا کا ایک گھڑی تیار کی، ٹائم ٹیبل بھی فلاں ٹائم پہ قیامت آنے والی۔ اس کے بعد یہ پچھلے دنوں میں وہ اتنا تبدیل کر دیا کہ پتہ نہیں وہ ہزاروں سالوں کا فاصلہ بنتا ہے، وہ ٹائم ٹیبل اپنی گھڑی کو تبدیل کر دی۔ اسی طرح ما تدری نفس بأی ارض تموت بتائے سائنس۔ 2 چیزیں سائنس کے وہ بہانہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ چیزیں وہ بھی جو اللہ کا خاص ہے ما فوق الاسباب ہے، اور جو سائنس بتا رہی ہے وہ بالآلات، آلات کے ذریعے، اور آلات کے ذریعے جو علم ہے وہ علم غیب ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا خاص ہی نہیں۔ بلکہ اگر آپ قرآن کی طرف توجہ کریں تو سائنس تو آج معلوم کرنے بیٹھا ہے، قرآن نے تو پہلے بتا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بارش سے پہلے جو ہوائیں آتی ہیں بشرم بین یدی رحمت ہی، یہ آتی بارش کی خبر دینے کے لیے، بشرم بین یدی رحمت ہی، یہ ہوائیں چلتی، اور سائنس نے بھی تو ہواؤں سے معلوم کیا، اور یہ ہوائیں اللہ نے پہلے بتا دیا بشرم بین یدی رحمت ہی۔ تو سائنس والے نے کون سا کچھ تکا لگا لیا ہے؟ قرآن نے تو پہلے حتمی خبر دی کہ پہلے ان سے پھر آپ پڑھیں گے، ان ہواؤں کی ترتیب بھی قرآن نے بتائی ہے جو بارش والی، کہ وہ ہوا اٹھتی کہاں سے، وہ ہوا پھرتی کیسے، وہ بادلوں کو جمع کیسے کرتی ہے۔ تو تیری سائنس تو اب یہاں کے لیے 14 صدیاں پہلے میری سائنس نے تو مجھے پہلے بتا دی ہے، اب تو اکڑ رہا ہے ملحد
پینٹ پتلون والا شیطان، یہ اب تجھے پتہ چل گیا. اور ما فی الارحام تیرا کون سا کمال ہے، یہ بھی بالآلات ہے، ادھر مشین لگی کھڑی ہے تو یہ تحت الاسباب ہے. اور ہمارے جو بوڑھے ہیں نا، بوڑھے تجربے کار، گائے بھینس پانی پیتی ہے تو وہ ہلنے سے بتاتے ہیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. علامت وہ صرف اس کے ہلنے سے بتاتی ہیں. تو یہ کیا ہے، جو علم بالعلامات، علم بالآلات، تو مشین لگا کے بیٹھے. اور مشین بھی ایسی، پچھلے سالوں میں ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کی اتنی سفید داڑھی ہے، تو اس نے چیک اپ کرایا ان مشین پر. وہ جب اس کو رزلٹ دینے لگا ڈاکٹر، تو اس کے منہ کی طرف بھی دیکھے اور پریشان بھی ہو. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہے یا کیا؟ تو کہتے ہیں میں حیران ہوں بھئی اس پہ لکھا ہے کہ یہ حامل ہے. اور میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں تو آپ سفید داڑھی ہے، یہ تمہارا سینس ہے. نمبر 2، قرآن نے علم کی نفی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم کا اختصاص ہے. اور یہ جو آلات کے ذریعے بھی معلوم ہو رہا ہے، یہ ظن ہے. سمجھ آئی کیا ہے؟ ظن. اور نمبر 3، قرآن نے احاطہ کی نفی کی ہے. اور جو آلات کے ساتھ اندازہ ہو رہا ہے تو یہ جزوی حالات تھی، جزوی، اور وہ بھی علم نہیں، ظن ہے. تو قرآن کا معادلہ کیسے ہوگا؟ ورنہ کوئی دنیا کا سائنسدان وہ بتائے کہ پہلے دن سے جو نطفہ ٹھہرا اور آخری دن بچہ ماں کے رحم سے باہر آیا، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک اس میں کون سی کمیت اور کیف میں کیا کیا کس وقت کون سی تبدیلی آنی ہے، نکالے آلہ اور بتائے. اور پھر ایک نہیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر انثی کی باتیں. اور اسی طرح دنیا کا کوئی سائنس بتائے کہ بارش کا پہلا قطرہ کس کمیت، کس مقدار کا، کس وقت، کس سیکنڈ پر، کب، کیسے، کتنی زمین، کہاں، کیسے گرے گا، اور کل کتنے قطرے ہوں گے، اور آخری قطرہ وہ کہاں گرے گا، کب گرے گا، اور ان سارے قطروں کی کمیت کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، ان کے درمیان فاصلہ کیا ہوگا. ساری دنیا کے سائنسدان مل کے ذرا بتائیں اپنے آلے سے، یہ پوری پھر ان قطروں کی کمیت بھی، کیفیت بھی، ان کے اثرات بھی، یہ بھی اس علم کا حصہ ہے. تو دنیا کی سائنس وہ دفن ہو جائے گی، لیکن ایسا آلہ نہ آج تک ہے نہ قیامت تک ایجاد کر سکتے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں. تو لہذا ملحدین کا اعتراض بھی اور بریلوی ملحدین کا بھی، دونوں ختم. ہمارا استدلال تام ہو گیا کہ 5 چیزوں کا علم محیط یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور ان 5 چیزوں کا علم محیط اللہ نے کسی مخلوق کو بھی عطا نہیں کیا. ختم. اب دیکھو، اب آپ کے پاس کچھ چیزیں لکھی ہے، لیکن مناظرہ میں کوئی ضرورت نہیں. مناظرہ میں جہاں جتنی جس چیز کی ضرورت پڑے وہ مواد لو. یہ آپ کے پاس پورا ٹھوس کا حساب کا مال ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، اور جہاں جس چیز کی ضرورت پڑے وہ استعمال کرو، ساری اکٹھی نہیں. دیکھو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن بریدہ، میں نے ابو بریدہ سے سنا، یقول سمعت رسول اللہ یقول 5 لا یعلمہن الا اللہ
5 چیزیں نہیں جانتا ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی. وہ کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ إِلَى آخِرِهِ، تفسیر ابن کثیر. اور خود المسند سے مراد مسند احمد، جلد 5 صفحہ 353، اور حیثمی مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 90 پہ فرماتی ہیں رجال احمد رجال الصحیح. یہ جو مسند احمد کے راوی ہیں یہ صحیح بخاری کے راوی ہیں. رجال الصحیح دوسری حدیث ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، اوپر کون تھا؟ عبداللہ ابن بریدہ، نیچے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الغیب خمس، مفاتیح الغیب خمس، غیب کی چابیاں 5 ہیں. لا یعلمہن الا اللہ، نہیں جانتا ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی. وہ کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ الی آخری. یہ ہے صحیح البخاری اور رقم 1035، اور المسند مسند امام احمد اس میں. اسی طرح تیسری حدیث فرماتی ہیں عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الغیب خمس، غیب کی چابیاں 5 ہیں. ثم قرأ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بخاری شریف، اور 4697 نمبر حدیث. حدیث نمبر ہاں بھائی عن ابن عمر. اگلی سند اور ہے، سند آپ کے پاس لکھی ہے، سندوں کا فرق آ گیا. عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یاد کرنا ہے پیچھے عبداللہ ابن مسعود کی بات گزری تھی، اوتی نبیکم، اور جہاں آیا عبداللہ ابن عمر فرماتی ہیں اوتیت عن النبی، اوتی تو مجھے عطا کیا گیا مفاتیح کل شیء، ہر چیز کے خزانے، الا الخمس، ہر چیز کے خزانے کل عرفی ہے. بہت چیزیں بہت خیر عطا کی گئی، الا الخمس، مگر 5 چیزیں. اوتی تو نفی ذاتی کی ہو رہی ہے عطائی کی نفی. اس لیے میں نے کہا کہ اس معنی میں ذاتی کہ بے عطائے الہی اس کا تو تصور ہی نہیں. اس لیے صحابی معنی کر رہا ہے ہر چیز کے خزانے، یعنی ہر چیز جو مناسب نبوت اور مناسب منصب ہے اس کی خزانے تو مجھے عطا ہوئے. الا الخمس، مگر 5 چیزیں لا یعلمہن الا اللہ عندہ علم الساعہ، اور مگر کہہ دو جمیع پاکانہ وما یکون، یہ عطا نہیں ہوا. یہ نفی کس کی ہے؟ عطائی کی. اسی طرح ابن مسعود کی اوتی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح کل شیء غیر خمس، سوائے 5 کے. تو ابن مسعود بھی فرماتی ہے نفی کس کی ہے؟ عطائی کی. ابن عمر بھی کہتے ہیں نفی کس کی ہے؟ 5 چیزوں کا علم محیط اللہ نے عطا نہیں کیا. ہاں بھائی. اس کے بعد ہے حدیث الرجل من بنی عامر. ویسے یہ تائید نہیں، رجل من الصحابہ
یا راجل من بنی عامر اصول حدیث کے اعتبار سے معتبر نہیں جب تک تصریح نہ ہو. راجل من الصحابہ کون؟ اسی طرح حدثنی الثقہ تو مجھے ثقہ آدمی نے خبر دی. کوئی ثقہ جگہ نہیں مانتے، بتا کون ثقہ تھا، کون تھا ثقہ؟ اگر کوئی کہنا رجل من الصحابہ تب بھی جب تک کوئی قرینہ نہیں تو اس کا یہ کہنا یہ ذوق حدیث کی دلیل ہے. اور جہالت آ گئی کون ہے، کوئی اچھا پتہ بتانا، پتہ کرے تجھے تو نہیں شک پڑا کہ یہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے بھی صحیح ہے نہیں، ایسے رجل من الصحابہ. لیکن اگر یہ کہنے والا امام محدث اور اس سے ملتی جلتی روایت کے قرائن ہوں تو تعین ہو سکتی ہے، ورنہ اصل صحیح بات یہی ہے کہ رجل من بنی عامر یا رجل من الصحابہ تو یہ مجہول بنتا ہے، اس کی روایت معتبر نہیں ہے. پھر آئی کیوں ہے؟ اس لیے کہ بریلویوں کو اس ضابطے کا پتہ نہیں. تائید ہے بھائی، تائید صرف مستدل نہیں. کہتے ہیں ایک آدمی آیا عن ربی بن حراش عن رجل من بنی عامر انہ استعذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اجازت مانگی آپ کے پاس آنے کی. فقالا اعلج میں گھس سکتا ہوں. اعلج ولود سے ہے یولج اللیل، اور اس کا معنی میں گھس سکتا ہوں. اعلج. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمی، آپ نے اپنے خادم کو فرمایا جا اس کی طرف، اس کو اجازت کا طریقہ نہیں آ رہا، اس میں سکھا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ عالج بولے کیسے دیاتی اور خدا کا بندہ کہ السلام علیکم ادخلوا، یوں کہ لیکن اسے پتہ نہیں تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا، لگتا ہے دیہاتی ہے عربی. فَلْيَقُلْ اس کو السلام علیکم ادخلوا، یوں کہ قال فسمعته يقول ذلك فقلت السلام علیکم. کہتے ہیں میں نے سن لیا کہ آپ یوں اس کو خادم کو بھیج رہے ہیں، یہ اس کو جا کے کہ میں نے سن لیا، پہلے یاد کر لیا. فقلت السلام علیکم ادخلوا فاذن، اجازت دے دی. فدخلت فقلت بما اتینا به قال لم آتکم، میں گیا تو آپ نے فرمایا خیر سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. لم آتکم الا بخیر، اتیتکم ان تعبدوا اللہ، نہیں. فدخلت فقلت، میں وہ کہتا ہے کہ میں داخل ہوا اور میں نے کہا پیغمبر کریم کو بما آتیتا، کیا چیز لائے آپ؟ آپ نے فرمایا خیر ہی لایا. وہ کیا ہے؟ فرمایا آتیتکم ان تعبدوا اللہ وحدہ، ان تعبدوا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں وہ خیر دے لایا ہوں کہ پکارو صرف اللہ اکیلے کو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان تدعوا اللات والعزی، اور لات عزی کو چھوڑ دو. وان تصلوا باللیل والنہار، اور یہ کہ نمازیں پڑھو دن رات 5 نمازیں، اور روزے رکھو.
من السنۃ سال سے ایک بار حج کرو بیت اللہ کا اور زکوٰۃ لو اغنیاء سے لوٹاؤ اپنے فقراء کی طرف قال فقال حل بقی من العلم شیء کیا کہہ رہا ہے حل بقی سن کے عرب کہتے ہیں کہ کوئی علم باقی بھی ہے جو آپ کو نہ ملا یا سارا علم مل گیا اب یہ سوال دیہاتی کر سکتے ہیں دیکھا نا مرغوب بھی ہوا اور پھر کہتے ہیں جی کچھ علم ایسا بھی ہے جو آپ کو عطا نہیں ہوا نہیں ملا سوال تو ٹیڑھ کی ہے اور تو کوئی کر سکتا تھا حل باقی ہے من العلم شیء لا تعلم جس کو آپ نہ جانتے ہو قال قد آپ نے فرمایا تاکید علم اللہ خیرا اللہ نے مجھے بہت کچھ سکھایا وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ اور علم میں سے کچھ ایسے علوم بھی ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ کیا ہے جناب الخمس ان اللہ عنده علم الساعة 5 چیزوں کا علم اب اس کے سوال میں باقی من العلم یہ ذاتی کا پوچھ رہا تھا اور آپ نے اللہ نے مجھے بہت خیر سکھائی لیکن 5 چیزوں کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے تو جواب میں بھی عطائی کی نفی ہے سوال میں بھی عطائی کا سوال ہے اس کو ذاتی کرنا سمجھ گئے بے عطاء الہی سمجھنا یہ کچھ جاہل ہی سمجھ سکتے ہیں آگے حضرت سلمہ بن اکوا فرماتی ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ حمراء آپ سرخ خیمے میں تھے اذ جاء رجل علی فرس ایک آدمی آیا گھوڑے پر فقال من انت اور کہا آپ کون ہیں قال انا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں قال متی الساعۃ قیامت کب ہے قال غیب وما یعلم الغیب الا اللہ یہ غیب ہے اور نہیں جانتا غیب کو اللہ کے سوا کوئی بھی قال ما فی بطن فرسی اس نے کہا میری گھوڑی یہ حاملہ ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے قال غیب وما یعلم الغیب الا اللہ قال فما مطر مطر کہاں بارش آئے گی قال غیب وما یعلم الغیب الا اللہ اب دیکھیں اس نے وہ آیا اس نے پوچھا آپ کون ہیں آنا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں اب اس نے کیا سوال کیا کہ ذاتی طور پہ بتا ذاتی طور پہ جانتا ہے کہ نہیں قیامت کہتا ہے کہ جب رسول ہے تو نبوت عطائی ہے رسالت عطائی ہے یہ بریلوی فلسفہ ویسے بالکل ویسے ہی فلسفہ ہے کہ نبی پاک کا کل علم غیب جو ہے وہ بعد کا حصہ ہے تو یہ وہی فلسفہ ہے جو عام مسلمان کی سمجھ سے بالا اس لیے وہ کہتے ہیں راز کی بات ہے تو بھائی عطائی کی آگے آ رہا ہے ذاتی عطائی پھر بھی چلے گا تو یہ دیکھو کالا مجا ابن عباس حضرت عبداللہ بن مسلمہ بیان کرتی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا 5 چیزوں کے سوا تمہارے نبی کو ہر چیز ملی پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی تبیان القرآن للسعیدی سعیدی نے بھی عطائی کی نفی سمجھی مفسرین نے بھی عطائی کی نفی سمجھی یہ قال ابن عباس هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى یہ 5 چیزیں لا يعلمها ملك مقرب
ولا نبی مصطفیٰ، نہ انہیں کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ پسندیدہ رسول. فمن ادعا انہ یعلم شیئا من ہذہ، جو آدمی دعویٰ کرے وہ جانتا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز، فإنہ کفر بالقرآن، فإنہ کفر بالقرآن. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ صحابی مفتی کا فتویٰ ہے، صحابہ کا مفتی ابن عباس. کفر بالقرآن، اس نے قرآن کا انکار کیا، لأنہ خالفہ، اس لیے کہ اس نے قرآن کی مخالفت کر دی ہے. اب بتاؤ فتویٰ لگے گا یا نہیں؟ نہیں لگے گا، کیونکہ ہمارے اساتذہ نہیں لگاتے. اساتذہ لأنہ خالفہ الجامع لأحکام القرآن. یہ قرطبی ہے خازن. یہ آگے حضرت مجاہد تابی وہ فرماتے ہیں وَهُنَّ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. قرآن بھی، احادیث بھی، صحابہ بھی، تابعین بھی. آپ ترتیب نہیں سمجھ رہے ہیں. قرآن بھی، صحابہ بھی، احادیث بھی. قرآن بھی کہتے ہیں 5 چیزوں کا علم اللہ کا خاصہ. پیغمبر بھی فرماتے ہیں 5 چیزوں کا علم محیط اللہ کا خاصہ. اور صحابہ بھی کہتے ہیں، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس اتنے صحابہ ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں 5 چیزوں کا علم اللہ کا خاصہ. اب آ گیا مجاہد تابی، تابعین بھی کہتے ہیں 5 چیزوں کا علم محیط یہ اللہ کا خاصہ ہے. اور اسی کا نام ہے جمیع ما کان جمیع ما یقول. یہ سارے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا خاصہ ہے. ابن عباس نے فتویٰ بھی لگایا زبردست کر کے. اب حضرت مجاہد ہیں، یہ تابعی ہیں. قال مجاہد وَهُنَّ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اور وہ غیب کے خزانے، وہ غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا ان کو کوئی بھی اللہ کے سوا. یہ خود حضرت مجاہد کی اپنی تفسیر، تفسیر مجاہد کا حوالہ ہے، ابن کثیر اور ابن جریر. اسی طرح دوسرا تابعی ہے حضرت قتادہ، ویسے بڑا جلیل القدر آدمی. قطعاً قتادہ فی قولہ ان اللہ عنده علم الساعہ، فرماتی ہیں حضرت قتادہ تابعی، قال 5 من الغیب استأثر بہن اللہ. 5 چیزیں غیب کی اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر رکھی ہے. آگے ذرا خیال کرنا ہے. فلم یطلع، فلم اونچے بولو، فلم یطلع علیہن ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا. لم یطلع ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی. لم یطلع اللہ نے اطلاع نہیں کی، یطلع بتلایا ہی نہیں، بتلایا ہی نہیں. علیہن ان 5 چیزوں پر کس کو نہیں بتلایا؟ نجومیوں کو، کاہنوں کو. اس کو ملکن مقربا ولا نبیا مرسلا، کسی فرشتے کو بھی نہیں بتایا، کسی نبی کو بھی نہیں بتایا. وہ کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ. یہ تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر ابن جریر، صفحہ 88 جلد 81، ابن 21 جلد 21، ابن کثیر صفحہ 455 جلد نمبر 3. آگے آ رہا ہے بڑا تابعی، اس کا نام ہے امام نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. ہماری خیال کرنا، ہمارا استدلال خواب سے نہیں ہے،
ہمارا استدلال جواب سے، ہمارا استدلال خواب سے نہیں ہے، ہمارا استدلال کس سے؟ جواب سے۔ جواب جاگتے ہوئے ہے، خواب سوئے ہوئے۔ اس لیے خیال کرنا کوئی آپ کو کہ آپ بھی خواب پیش کرتے ہیں، جی ہاں تو ہمیں بھی خواب آتے ہیں، لہم البشریٰ، ہمارے خواب تو ہوتے بشارت ہے، اور تمہارے ڈنگروں کے خواب تو قیدنا لہم قرناء ہوتی۔ مواحدین کے خواب تو کیا ہوتے ہیں؟ بشارت۔ اِنَّ اولیاء اللہ ہے، آگے آگے لہم البشریٰ، سچے خواب، مبشرات۔ اور ولی اللہ پہ کوئی خیر ہے، کوئی وہ پرانا تصور نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، آپ سارے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، اللہ سب اولیاء اللہ ہیں، تھوڑا سا ایک اللہ لگنا ہے۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ بغیر اللہ کے اولیاء اللہ ہو۔ چلو یہ بھی آپ کی ولایت کی علامت ہے کہ اللہ میں ہر آدمی کو شک پڑ گیا، مستثنا میں نہ پڑ۔ یہ بھی آپ کی ولایت کی علامت ہے۔ ولی اللہ وہی ہوتا ہے جو اپنی ولایت پہ ڈرتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے۔ ہاں بھائی، تو ہمارے خواب تو ہوتی بشارت ہے، لیکن ہم خواب نہیں بیان کر رہے، اس کی تعبیر اور جواب کیا ہے؟ منصور نے خواب دیکھا، بادشاہ خلیفہ بنو عباس کا، رأى المنصور فی منامہ، خیال کرنا کہ آپ کو بھی خواب نظر نہ آ جائے۔ منصور نے دیکھا خواب میں، کیا چیز دیکھی؟ سورۃ ملک الموت، ملک الموت کی صورت دیکھی۔ اچھا، خواب میں کس چیز کو دیکھتے ہو؟ خواب میں کیا چیز دیکھتے ہو؟ مثلا یہ مولانا، کیا نام ہے آپ کا؟ صدیق اکبر صاحب، مولانا ثابت صاحب کو خواب میں ملے۔ یہ ادھر مفتاح القرآن میں اور ثابت صاحب کا اعلان میں۔ اب بتاؤ، حضرت صاحب ادھر بیٹھے ہیں سبق میں پڑھ رہے ہیں، یہ ادھر بیٹھے ہیں سوئے ہیں، اور یہ ان کو ملا ہے خواب میں۔ کیا چیز ملی ہے ان کو؟ کیا چیز ملی ہے؟ دنیا کے ملا سے پوچھو۔ روح تجھے بیٹھے، روح کے اندر یہ ادھر سبق پڑھ رہا ہے، روح کے اندر ہے، جاگ رہا ہے، میرے ساتھ بیٹھا ہے، اور خواب دیکھنے والا کلام میں خواب دیکھ رہا ہے کہ مولانا صدیق اکبر صاحب تشریف لے آئی۔ مولانا صدیق اکبر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب وہاں کلام میں کیا چیز گئی؟ جلدی جلدی، ٹائم بڑا کم نہیں۔ اچھا، یہ جہاں سبق سن رہا ہے، کلام میں ان کی گپ شپ بھی لگی، وہاں پر حلوہ بھی کھایا، چائے شائے بھی پی، اور حکا شکا بھی، لیکن ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اس کا روح اس کے اندر ہے، یہ سبق مسلسل سن رہا ہے، اس کو سبق یاد بھی ہے، سیتا جاگتا ہے، روح بھی ادھر ہے، وجود بھی ادھر ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ سب مثالی تو جیسا مچھلی انسلی بیٹھا ہے ادھر۔ اس بات کو اگر سمجھ جاؤ تو پورا اکاڑوی کا فلسفہ جہنم رسید ہو جاتا ہے، پورا۔ وہ کیا چیز ہے؟
وہ نہ اس کا جسم ہے نہ اس کا روح ہے، وہ عالم مثال کی ایک کشفی رویت مثالی ہے۔ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کالام میں گیا حلوہ کھائے، اس طرح ادھر ہی بھوکا بیٹھے ہیں۔ ادھر وہ کیا ہے کہ عالم مثال کی کیا ہے؟ رویت، کشف عالم۔ جب آدمی سوتا ہے روح نہیں جاتی کالام، روح تو اس کے اندر ہے، یہ بیٹھے کہتے ہیں روح پہنچ جاتی ہے، نظر کہتے ہیں دیکھو روح پہنچ گئی ادھر، روح کہاں پہنچی؟ یہ ادھر بیٹھے روح کہاں وہاں پہنچی؟ روح اس کے اندر ہے، وہاں نہ روح پہنچی نہ جسم پہنچا، صرف عالم مثال کی کشفی رویت ہے۔ اور رویت مثالیہ اس کو بولتے ہیں، یہ اپنے مقام پہ وہ عالم مثال مستقل جہان ہے۔ اور یہ مولانا سرفراز نے یہ بات لکھی، جب بریلویوں نے تنگ کیا انہوں نے کہا، پہلے تو بریلویوں کا یہ نظریہ تھا نا بھئی ایک آدمی امریکہ میں بھی دیکھا ہے، پاکستان میں بھی خواب دیکھا ہے، انڈیا میں بھی دیکھا ہے، وہ نبی پاک کی زیارت کر رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے بیک وقت آپ کئی جگہ پہ حاضر ناظر۔ مولانا سرفراز نے کہا کہ تمہیں یہ نہیں پتا، خواب دیکھنے والا وہ نہ مدینے میں مدفون جسم کو دیکھتا ہے نہ روح کو دیکھتا ہے، وہ جسم مثالی کو دیکھتا ہے اور مثال کی زیارت کرتا ہے، مثال کی۔ اور نہ مدینے میں مدفون جسم کو پتہ ہے کہ فلانے کو ملا ہوں، نہ رفیق اعلیٰ میں مستقر روح کو پتہ ہے۔ وہ کیا تھی؟ رویت مثالی، عالم مثال مستقل جہان ہے، آئے گی کہیں بات تو ان کا سارا جی اور جی روح نکل جاتی ہے، روح کھادے میں پھر رہی ہے، روح فلاں پھر رہی ہے، روح کھا رہی ہے، پی رہی ہے، جسم پھر لہذا پتہ چلا چنانچہ تعلق ہے۔ گپوں کے بچے، سب گپوں کے بچے۔ ہاں بھائی اچھا خواب آ گیا جی، چلو اصل جب تک ان شیاطین کو آدمی چھیڑے نہیں تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ ہاں تھوڑا تھوڑا بڑے شیاطین کو بھی چوک لگنی چاہیے۔ رحل منصور و بریلوی اتنے بے ایمان نہیں جتنے یہ آپ کے بزرگ شاستر۔ رحل منصور فی منامہ، ملک الموت دیکھا یا صورت ملک الموت کی؟ ملک الموت کی صورت دیکھی اور پوچھا آگے خواب ہے۔ خواب یہ ہے کہ منصور نے کہا میری عمر کتنی باقی ہے؟ ملک الموت نے کہا ہاتھ کا اشارہ کیا۔ منصور جب اٹھا تو پسینہ پسینہ تھا، دوڑا علماء کی طرف، اس نے کہا کہیں 5 منٹ ہی نہ ہو، اسے جھوکا، سارے علماء جمع ہوئے اور وہ وقت بھی تابعین کا دور ہے، سب جمع ہوئے، دیوان کے بڑے بڑے مفتی، کسی نے کہا 5 دن، کسی نے کہا 5 سال۔ اب کوئی بات سمجھ نہ آئی، امام صاحب سے پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا ملک الموت اشارہ کر دیا ہے، موت کب آئے گی کہ ان 5 چیزوں میں جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ اشارہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام بھی کہنا چاہتا ہے کہ ملک الموت جو روحیں قبض کرنے پر چیف جج اپنا بڑا چیف آپ آرمی لگا ہوا ہے اور پورے محکمہ سٹاف کا بڑا فوجی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، کیونکہ یہ علم اللہ کا خاص ہے۔ دیکھو فقال ابو حنیفہ تھا، ہم نے امام صاحب کو ایسے ہی نہیں مان لیا، امام ہے، سارے غیر مقلد کٹھے ہو جائیں، اگلے پچھلے یہ امام صاحب کے جوتے کی راک کا
مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. وقال ابو حنیفہ کا ہوا اشارۃ الی ھذہ الآیہ. امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ اشارہ ہے اس آیت کی طرف. فإن هذه العلوم یہ جو 5 چیزوں کا علم ہے لا یعلمها الا اللہ ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. قال علی کی بات ذرا سننی ہے. قال علی قاری یہ پٹھانوں کا محقق ہے اس لیے فرماتی ہیں فَإِن كُنْتَ قَدْ أَخْبَرَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ بِذَلِكَ فَكَيْفَ الْحَصْرُ. اگر تو سوال کرے کہ تحقیق انبیاء اولیاء نے خبر دی ہے بہت ساری چیزوں کی ان چیزوں میں سے فَكَيْفَ الْحَصْرُ تو پھر حصر کا کیا مطلب ہے سمجھ گئے. بہت ساری چیزوں کی خبر دی ہے. قُلْتُ بِاعْتِبَارِ كُلِّيَاتِهَا دُونَ جُزْئِيَاتِهَا کہ یہ حصر باعتبار کلیات کے ہے نہ کہ جزیات کے ہے. ان چیزوں کے کلیات جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. جزیات بھی جھگڑا نہیں ہے. ملا علی قاری نے مسئلہ حل کر دیا کہ 100 نہیں 200 نہیں 400 چیزیں تم پیش کر دو 4000 پیش کر دو وہ جزئی اخبار ہوگی اس اعتبار سے اثر ہی نہیں ہے. اثر ہے تو کلیات کے اعتبار سے ہے جزیات کے اعتبار سے نہیں ہے. اور دوسرا حوالہ علامہ عثمانی کا ہے صفحہ 552 تفسیر عثمانی کا مرقات صفحہ 66 ہے. بس ختم یہ دلیل بھی ختم. آپ سمجھ گئے میری بات. اب یہ باقی سب وہ مواد ہے کہ کوئی کسی کا ایک سوال مثلا تھا کہ ذاتی کی نفی ہے آپ کے پاس عبارات آ گئی لم یطلع اعطی نبیکم الا الخمس. یہ عطائی کی نفی کی تصریح صحابہ اور تابعین سے اس لیے یہ ذاتی کا وہ معنی بے عطا ذاتی کی کون سی ذاتی کی بات کو تردید کر رہے ہیں جو بے عطائی نہیں ہو اور جو ذاتی کا دوسرا معنی ہے ہو نفی وہ ہوئی تو ہم نفی کرنا چاہتی ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں بھائی. تو دوسرا سوال جی انبیاء اولیاء کو شامل نہیں نجومیوں سے نفی ہے اس کا بھی جواب آ گیا. تیسرا سوال تھا کہ بہت ساری چیزوں کی خبریں دی گئی یعنی معارضہ کے طور پہ روایات پیش کرتی ہیں وہ معارضہ بن ہی نہیں سکتی اخبار احاد ہے یہ نسکتی ہے بلکہ وہ معارض نہیں بنے گی. اگر اس طرح ٹکراؤ گے تو پھر اپنے پاس رکھو اور اگر ہماری ماننی ہے تو وہ جزیات ہے اور حصر باعتبار کلیات کے لہذا کوئی تعارض نہیں. اگر اکڑے تو پھر اخبار احاد کو اپنے پاس رکھنا نسکتی کے مقابل وہ ویسے بھی حجت نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اور بھی چند نکات ہیں ذرا خود اس کو غور کر لو عبارتوں میں. حاصل یہ نکلا کہ علوم یہ اللہ کا مستقل خاصہ ہے. 5 چیزوں کا علم محیط یہ اللہ کا خاصہ ہے. قرآن بھی کہتا ہے اللہ کا خاصہ کوئی نبی نہیں جانتا. پیغمبر بھی فرماتی ہیں اللہ کا خاصہ کوئی نبی نہیں جانتا. علوم خمسہ کا علم محیط یعنی جمیع ما کان و جمیع ما یکون. صحابہ بھی کہتی ہیں تابعین بھی کہتی ہیں یہ اللہ کا خاصہ اور مفسرین بھی کہتی ہیں یہ اللہ کا خاصہ. لیکن عاشق کہتے ہیں نہیں ہمارے پیروں کی بلیاں بھی جانتی ہیں. ایک طرح یہ اللہ کے رسول کا مقابلہ بھی کرتی ہیں اور عشق کا دعویٰ بھی کرتی ہیں. عاشق صادق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی بات مانتا ہے اور عاشق کاذب وہ ہوتا ہے جو محبوب کے نام پہ روٹیاں کھاتا ہے. چوری والا مجنون وہی ہوتا ہے جو محبوب کا نام استعمال کر کے محبوب کے نام کو تجارت بنائے. وہ ہوتا ہے دغے باز فراڈی اور جو محبوب کے مشن پہ جان دے وہ ہوتا ہے سچا محب رسول.
یہ کون سے عاشق ہیں؟ پتہ نہیں کس چیز کے عاشق ہیں. ایک بات بھی رسول کی نہیں ماننی، نہ قرآن کی ماننی ہے نہ رسول کی، اور ہے پکے جی عاشق ہیں. ہاں. نمبر 4، دلیل نمبر 4. اب آسان ہی بالکل، اب چلتے جاؤ. لام لہو غیب السماوات والارض، لام اختصاص. اس آیت کے بھی 2 حصے ہیں، دونوں سے ہمارا استدلال ہے. ایک حصہ سمجھ رہے ہیں، قل اللہ عالم بما لبثوا لہو غیب السماوات والارض. پہلا حصہ بلا یشرک فی حکمہ احدا. دوسرا حصہ جب مسئلہ بھی ہے اور حکم بھی ہے. اب ذرا خیال کرنا، یہ لام اختصاص کا لہو کی تقدیم حصر کے لیے، غیر کی اضافت استغراق کے لیے. اب مانا ذرا سننا، آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. بولو، آسمان و زمین کے، اونچے اونچے بولو ذرا جلدی. آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. اسی کا نام جمیع ما کانا جمیع ما یکون. دوسرے لفظوں میں یہ آیت نص کرتی ہے کہ جمیع ما کان و ما یکون کا علم محیط یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. اللہ ہی کا، ہی کہاں سے آیا؟ شاول بولو، ہی. لہو کی تقدیم اثر کے لیے ہے. خاصہ کہاں سے آئے؟ لام اختصاص کا ہے. اور سارے غیب کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ اضافت استغراق کی ہے. آیت بالکل صاف، ہمیں کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں. آیت کے لفظوں میں مسئلہ کھڑا ہے کہ آسمان و زمین کے سب غیب جاننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. اللہ ہی کا خاصہ ہے. اور آگے لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ نہیں شریک کرتا اپنے علم غیب والے خاصہ میں کسی کو. یہ اور تاکید بن گئی. فی حکمہ ہی سیاقی معنی، فی حکمہ ہی فی علم غیب ہی، فی حکمہ ہی فی علم غیب ہی. لا یشرک، اللہ شریک نہیں کرتا. ذاتی کی نفی ہوگی یا عطائی کی؟ لا یشرک، اللہ دیتا نہیں کسی کو علم غیب، آسمانوں کا سارا علم زمین کا. تو لا یشرک یہ نفی بھی عطائی کی ہو رہی ہے. سمجھ گئے کہ گئی؟ اب یہ جو میں نے بات کی اس پر حوالے دیکھ لو. پہلا لام اختصاص کا ہے، اس پر آ رہا ہے ذکر اختصاصہ بعلم ما غابا. اختصاص کہاں سے ہے؟ مدارے کے. یہ لہو کی لام اختصاص کی ہے. اور آگے فرماتی ہیں جہاں تفسیر معلم التنزیل ہے، اس میں کچھ نئی باتیں بھی ہیں، لیکن آخر پر دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لا یشرک یا یشرک اللہ فی حکمہ ہی احدا. اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. الحکیل الحکم ہنا علم الغیب. جہاں حکم سے مراد کیا ہے؟ علم الغیب. لا یشرک فی علم غیب ہی احدا. اللہ اپنے علم غیب میں کسی کو شریک نہیں کرتا. علم غیب اللہ کا خاصہ اور اللہ اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو معلوم ہوتا ہے شریک جو علم غیب غیر اللہ میں مانے لا یشرک کے حکم سے کٹر مشرک ہے. کٹر مشرک وہی ہوتا ہے جو منصوص مشرک ہو. منصوص مشرک ہے. لا یشرک فی حکمہ احدا فی علم غیبہ احدا. تفسیر معلم التنزیل ہے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتی ہیں الحکم بمعنی علم بالغیب. جہاں کیوں کہاں سے نکالا حکم کا معنی؟ پیچھے لہو غیب السماوات. اسی سیاق سے نکالا
کہ جہاں حکم بمانا علم غیب مانا ہے لا یشرک فی علم غیب ہی احدا، کہ نہیں اللہ شریک کرتا اپنے غیب میں کسی کو مظہری۔ یہ دو دلیلیں، لہو غیب السماوات الگ، لا یشرک فی حکم ہی الگ۔ یہ پہلی جو آج میں پیش کی تھی اسی طرح اس کے بھی دو حصے ہیں، لا یشرک فی حکم ہی علم الغیب اب الحکم تفسیر القرآن العز۔ اب بس آگے دلیل نمبر 5 للہ غیب السماوات، یہ بھی اسی طرح ہے، اور اس میں ایک اضافہ ہے، جتنی تقریر ہوئی نا اوپر لہو پر وہی تقریر ہے نیچے للہ غیب السماوات پر، بالکل ایک ہی مضمون ہے۔ آگے ایک نئی بات کہ خاتمۃ التوراۃ خاتمۃ سورۃ ہود، یہ جو بار بار پڑھتے ہو قرآن مصدق کے تورات ہے، یہ تورات کی آخری آیت ہے جو سورہ ہود کی آخری آیت ہے۔ تورات کی آخری آیت وہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ للہ غیب السماوات والارض، آگے یرجع الامر کلہ، آگے یہ ہے تورات۔ تورات میں بھی یہی مسئلہ تھا، فاعبدہ، آگے یہ آخری آیت ہے، یہی تورات کا خاتمہ بھی یہی ہے۔ قرآن جو سورہ ہود میں کھڑی آیت، یہ عام نقطہ ہے ذہن میں رکھنا، قرآن مصدق کے تورات ہے، وہی مسئلہ قرآن کا، وہی مسئلہ تورات کا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حضرات نے کوشش کی ہے ایک اور آیت جو قرآن میں ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ تھی تورات، یہ بھی تھی تورات میں، لیکن یہ جو ہے سورۃ ہود کی آخری، یہی تورات کا بھی مرکزی نقطہ ہے کہ غیب دان بھی اللہ اور الیہ یرجع الامر، مسئلہ الہ میں پڑھ چکے ہو، مختار بھی اللہ تو الہ بھی صرف اللہ، یہی مسئلہ تورات کا تھا۔ ہاں بھئی، یہ تفسیر خازن ابن جریر قرطبی، اگلا ذرا دیکھ رہے ابن عطیہ کا یہ حوالہ تھوڑا مختلف ہے، فرماتے ہیں لا حظ لمخلوق فیہ وہو علم الغیب، لا حظ کوئی حصہ نہیں، بعض مانتے ہیں جی، کوئی نہیں مانتے بعض، تو بعض علم غیب یا کیا رہے گا؟ لا حظ لمخلوق فیہ، کسی مخلوق کا بھی مخلوق نہ کرائے، کسی نبی ولی کا اس میں حصہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم الغیب، علم الغیب میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، نہ بعد نہ کل۔ تفسیر ابن عطیہ آگے فرماتے ہیں روح المعانی والے کہ انہو سبحانہ یعلم کل ما غاب فی السماوات، کل ما آ گیا نا، یہ کس کا معنی ہے؟ اور غیب کی اضافت استغراق کی ہے، تفسیریں بھی کچھ سمجھنا سیکھو۔ غیب السماوات میں جو میں نے کہا غیب کی اضافت استغراق کی ہے، اختصاص کا معنی آ چکا ہے، اب لا حظ لمخلوق حصر کا معنی آ چکا ہے۔ کل ما غاب، جو غیب ہے آسمان و زمین میں، ولا یعلم ذلک احد سواہ، اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ کہاں سے لیا؟ تقدیم سے، حصر والا معنی بھی آ گیا، غیب کی اضافت کے استغراق والا معنی بھی آ گیا، یہ یرجع الامر ہو گیا۔ البحر المحیط ولا حظ لمخلوق فی علم الغیب، کوئی حصہ نہیں کسی مخلوق کا علم الغیب میں، وہ عبارت ہے البحر المحیط۔ بیزابی خاصتاً، یہ کیوں لائی عبارت سمجھ گئے؟ خاصتاً لام کا اختصاص، بولو لام کا اختصاص، اتنا ہمیں چاہیے۔ خاصتاً لہو تعالی، خاصتاً مظہری، اس میں بھی لہو تعالی خاصہ اللام للاختصاص، وہ جو ہم نے کہا یقول تعالی لنبیہ یا محمد مل کو کل ما غابان کا
ان کا فلم تطلع علیہ فلم تعلم ہو. ان کا بات چل جاتی ہے جہاں نبی پاک کی بات تو کوئی نہیں. للہ غیب السماوات جہاں کیا رہا ہے ان کا. نبی پاک کو شامل ہے یا نہیں ہے؟ ان کا ابن جریر کا یہ ہوتی ہے اصل چیز جو طلاق کرنے والی ہوتی ہے. اب ان کا اور تفسیریں آپ دیکھیں گے تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یہاں یہ مل گیا کہ پیغمبر کو شامل ہمیں ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ جب اللہ کا خاصہ ہے تو ظاہر بات ہے خاصہ تب ہے کہ اور کوئی شریک نہیں ہے. وہ تو ہے لیکن یہ ایک الٹے مطالبے کا جواب ہے. اگر کوئی بالکل الٹا ہو نہیں جی نہیں نبی پاک کی تو بات ہی نہیں، یہ تو نجومی ہے، یہ تو عام ہے، یہ تو فلاں ہے، تو اس کے تڑپنے کا علاج ہے کہ ڈانس کی ضرورت نہیں. ان کا خطاب پیغمبر کو بھی شامل ہے. پھر اس میں نفی عطائی کی آ رہی ہے کیا فلم تطلع علیہ آپ کو اس پر اطلاع ہی نہیں دی گئی، آپ کو اطلاع ہی نہیں دی گئی. فلم تعلم ہو آپ اس کو نہیں جانتے. سمجھ گئے؟ کلو ذالک بیدہ وبعلمہ. تفسیر ابن جریر ہے صفحہ 89 جلد 7 ہے. اور آگے مراغی کا حوالہ کل ما هو غائب العلم کا ایھا الرسول. ہر وہ چیز جو آپ سے بھی غائب ہے آپ کے علم سے. اسی طرح تفسیر المسید کا حوالہ. بہرحال مسئلہ ثابت ہو گیا. دلیل استدلال تو پہلے ہی کام تھا. یہ اس صورت میں پہلے حوالے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، سادہ سا استدلال ہے. مانا کرو. اب وہ کہے آپ نے کہاں سے نکالا جی للہ، مانا غلط کیا جی، مانا اپنا کیا. پھر یہ اگلا علاج والا سوال ہے. ہاں پہلے کوئی ضرورت نہیں حوالہ دینے کی، بلکہ حوالہ کا وہ مطالبہ کرے تب مزے، اور اس کے مطالبے کو بھی ذرا پکا ہونے دو. وہ سمجھے بھائی اس کے پاس کوئی نہیں بیچارے کے پاس، ذرا تھوڑا آنے دو آگے ہوشیار کرنے دو، پکا پک جائے. پھر آرام سے گرو. آگے دلیل نمبر 6 للہ غیب السماوات والارض. سورۃ الناس آیت نمبر 77. اس میں بھی وہی تقریر ہے جو اوپر آ گئی. کر لو گے مشکل ہے. وَلِلَّهِ جلدی ذرا. للہ غیب السماوات والارض. لام اختصاص کا، للہ کی تقدیم حصر کے لیے، غیب کی اضافت استغراق کے لیے. معنی کیا بنے گا؟ آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا اللہ ہی کا خاصہ ہے، اللہ ہی کا خاصہ ہے. اب اسی پر حوالے لام اختصاص کا، تقدیم حصر، غیب کی اضافت استغراق اسی پر ہیں. یہ ابو سعود ہے. وَلِلَّهِ تَعَالَى خَاصَّةً لَا لِأَحَدٍ لِغَيْرِهِ اسْتِقْلَالًا وَلَا اشْتِرَاكًا. کسی اور کے لیے نہ استقلالاً ہے نہ اشتراکاً. وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْاخْتِصَاصِ بِهِ. مقصد لام کے اختصاص کا بیان کرنا ہے. یہ ہم نے کہا لام اختصاص کو، اس پہ حوالہ فہم سلف ہے. ابو سعود 130 131 جلد نمبر 5 ہے. اور القاضی ثناء اللہ صاحب فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کمال قدرت. ہاں کون ہے؟ تفسیر ابن کثیر. فی علم ہی غیب السماوات والارض باختصاص ہی بذالک فلا اطلاع لأحد علی ذالک الا ان یطلعہ اللہ علی ما یشاء فی قدرتہ. مطلب یہ سب اللہ کا خاصہ. اللہ کسی کو چاہے تو کسی چیز کی خبر دے دے، جس کی چاہے وہ خبر دے سکتا ہے.
باقی آسمان و زمین کے سارے غیب جاننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. آگے یختص بہ نیشہ پوری ہے، یختص بہ مدارک ہے، للہ یفید الحصر روح المعانی ہے، اور باللہ تعالی خاصۃ روح المعانی ہے. ان ذالک لا یعلمہ سوی الذی یعلم غیب السماوات والارض. ابن جریر ثم ذکر اختصاصہ کا لفظ البحر المحیط اللام للاختصاص روح المعانی ابو سعود. دلیل نمبر 7. اب ذرا خیال کرو اور توجہ فرماؤ. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. یوم یجمع اللہ الرسل، یہ آیت آ رہی ہے سورۃ المائدہ میں. انشاءاللہ وہاں پر اس پر ارد گرد کی ساری بات درسی وہاں ہوگی. مختصر دیا استدلال، اس کے بھی 2 حصے ہیں اور دونوں الگ الگ ہمارے مستدل ہیں. ایک حصہ ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا سارے رسولوں کو، یعنی قیامت کے دن. فیقول ماذا اجبتم، اللہ فرمائیں گے بتاؤ کیسے قبول کیے گئے. فقالوا لا علم لنا، سارے رسول کہیں گے ہمیں نہیں پتا. لا علم، یہ پہلا حصہ ہے. لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں. کیوں؟ انا تعلیلیہ ہے اور جملہ معللہ ہے، اس لیے انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ سارے غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے. انک انت، انت ہے نا ضمیر فصل اثر کے لیے. انک انت، انک انت علام الغیوب، تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں. کیا؟ تمام غیبوں کو جاننے والا علام الغیوب. یہ مستقل سارے نبیوں کا اجماعی مسئلہ ہے کہ اللہ کے سوا سب غیبوں کو جاننے والا کوئی نہیں. اور اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا علم لنا. اب ذرا سمجھو ہمارا استدلال مکمل کہ انبیاء اتنی بات آیت نے بتلا دی کہ ماذا اجبتم کا تعلق کسی ایسے امر کے ساتھ ہے جس کو امر غیب کہتے ہیں. کیوں؟ کہ علت انکا انتا، اتنی چیز انکا انتا علام الغیوب نے متعین کر دی کہ ماذا اجبتم کے سوال کا تعلق شاہد کے ساتھ نہیں، قائد کے ساتھ نہیں. پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے؟ بالکل تفسیروں سے بار بار شارٹ کر رہا ہوں، تفسیروں کے اندر بھی جلدی. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو. اتنی چیز قرآن نے خود متعین کر دی کہ ماذا اجبتم کیسے قبول کیے گئے، اس میں ابہام ہے. کیسے قبول کیے گئے؟ یعنی سوال کا کس چیز کے ساتھ تعلق ہے؟ ابہام. لیکن انا والی تعلیل نے بتا دیا کہ سوال ایسے امر کے متعلق ہے جو سامنے کا نہیں بلکہ وہ اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. کیونکہ انبیاء کہتے ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ سب غیبوں کو جاننے والا تو ہے. اب وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دلوں کے حال اور ایک ہے موت کے بعد کے آواز. دونوں مراد ہیں. توجہ ہے میری طرف؟ جہاں پر سوال ہے استدلال تام ہو گیا، استدلال بھرپور، آپ نے کوئی چیز بھی نہیں چھیڑی. آپ کا استدلال اتنا ہے
یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اللہ کے رسول اتنی بات کر رہے ہیں کہ لا علم لنا کی علت انک انت، معلوم ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کے رسولوں سے کسی غیبی امر کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کہیں گے اللہ ہمیں نہیں پتا، اس لیے نہیں پتا کہ سب غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے۔ معلوم ہوتا ہے سارے رسول غیب نہیں جانتے، اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں سے غیب کی نفی پر اجماع اور رسل ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ آپ ذرا اگلی سمجھ، اس پر آپ پہ ہوگا سوال، اور سوال یہ ماذا اجبتم، کیا نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پتا کہ مجھے ابو بکر نے کیا جواب دیا، ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ تو آیت میں ماذا اجبتم کیسے قبول کیے گئے؟ تو انبیاء کو نہیں پتا کس نے مجھے پتھر مارے، کس نے میری دعوت قبول کی؟ پتہ ہے، پھر ماذا لا علم لنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب بریلویوں نے جو معنی کیا وہ بھی توجہ کرنا ہے۔ سوال سمجھ گئے؟ سوال یہ ہے کہ ماذا اجبتم کیسے قبول کیے گئے تم؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں لا علم، ہمیں پتہ نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام کو پتہ نہیں ابو لہب نے پتھر مارے، ابو بکر نے قبول کیا، عمر نے قبول کیا، عثمان نے قبول کیا، تو پھر یہ کیوں کہیں گے لا علم لنا؟ تو اس لیے بریلویوں کے اب فلسفہ آ رہا ہے، وہ فرماتی ہیں جناب لا علم لنا یہ علم کی نفی نہیں ہے، اصل میں انبیاء کو پتہ تو ہوگا لیکن قیامت کے دن ادباً کہہ دیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کیا کہیں گے؟ ادباً۔ ادب سمجھو، آج تو میں سوال و جواب کی طرف پہ جا رہا ہوں، آیت کی تفسیر اپنے مقام پہ ہو، ابھی مناظرہ ہم کر رہے ہیں۔ ادباً، بہت اچھا، تو ہمارا سوال ہے ادباً سچ بولیں گے یا جھوٹ؟ پھر پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تمہیں سمجھ آیا؟ کہتے جی لا علم لنا تحتم مع اللہ، ادباً کہہ دیں گے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک، جدھر تم جاؤ ہم تمہارے پیچھے، بتاؤ ادباً کہیں گے سچ بولیں گے یا جھوٹ؟ اگر کہو کہ جھوٹ بولیں گے تو ایک ایک بریلوی 7 لاکھ وجوہات سے قاضی سان کے بقول کا ہے۔ ایک نبی کو جھوٹا کہنا کفر ہے، اور 7 لاکھ نبی کو کہے کہ لا علم لنا جھوٹ بولیں، اور اگر کہو سچ کہا لا علم لنا تو بات ہمارے والی ہے، پھر لا علم لنا جب سچا ہو گیا تو علم غیب کی نفی ہوگی۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جی علم تو ہوگا لیکن بنیاد ہی بتاتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی نا، اس طرح سوال ذرا اکھاڑ کے کر کے عوام کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کو نہیں پتا کس نے مجھے پتھر لگایا، کس نے میری دعوت مانی، عجیب بات ہے، لا علم لنا پتا تو ہوگا لیکن میدان محشر کی ہولناکیاں اور سختیاں اور دہشت ایسی ہوگی کہ ظہور ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اچھا جس علم میں ظہور ہو اسے علم غیب کہتی ہیں، پھر بھی تم نے بات ہماری مان دی، ظہور کو مانا ہے نا بھائی، ظہور سمجھتے ہو؟ بسا اوقات جب روح پڑتا ہے تو سارا بجدرے کو کی گردان بھی بھول جاتی، ایسی ہیبت ہوگی کہ انبیاء کے ہوش ٹھکانے نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں
تمہیں فائدہ پھر بھی نہیں ملا، لیکن توہین کے مرتکب ضرور ہوئے۔ قیامت کے میدان میں سختیاں ضرور ہوں گی، لیکن حضرات انبیاء کرام پر کوئی ایسی سختی نہیں ہوگی کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ آواز باختہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ ان انبیاء اور مقربین کو فزع اکبر نہیں گھبرائے گی۔ یہاں تو جناب کٹر توحیدی بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انبیاء کے ہوش ٹھکانے، عقل ٹھکانے نہیں رہے گی، ہے معاذ اللہ۔ تو اس توجیہ پر علم غیب کی ضرب سے بچنے کے لیے انبیاء کے لیے بدحواسی اور بد عقلی مان کر 7 لاکھ خود بریلوی حضرات سلیمان رشدی کی لسٹ میں چلے گئے، اور اس تعبیر کا کوئی فائدہ بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ جب ظہور ہو گیا تو پھر علم غیب تو نہ ہوگا، الٹا انبیاء کے لیے بدحواسی اور بد عقلی مان لی، جو شرن بھی کفر ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ پھر ہم کہتے ہیں پھر نہیں پھور، اور ہماری بات مانو کہ اس آیت کے اندر غور کرو، اندر کوئی فہمی کوئی چیز ہے، اس آیت کے اندر دیکھو کہ آخر ماذا اجبتم کے سوال کا تعلق سامنے کے ساتھ ہوتا کہ ابو بکر نے کیا جواب دیا اور عمر نے کیا جواب دیا، ابو جہل نے کیا جواب دیا، ابو لہب۔ اگر یہ ماذا اجبتم کا مطلب ہوتا تو انکا انتا جملہ معللہ، اس کا جواب اس کا بن ہی نہیں سکتا علت کہ اللہ ہمیں اس لیے پتہ نہیں کہ سب غیبوں کو جاننے والا تو ہے۔ اس جملہ معللہ انکا انتا علام الغیوب والے جملہ نے اتنی بات کلیئر کر دی ہے کہ ماذا اجبتم کا تعلق سامنے جواب کے ساتھ قطعا نہیں۔ یہ تو قطعی طور پہ یہ جملہ بتا رہا ہے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ اگر سامنے جواب کس نے دیا ہے ماذا اجبتم، تو پھر یہ جملہ انکا کرتا والا علت بن سکتے ہی نہیں، لا علم لنا کی۔ اس کا علت بننا اس بات کی دلیل ہے کہ ماذا اجبتم کا یہ سوال نہیں کہ ہم نے جب دعوت دی تو سامنے پتھر کس نے مارے اور لبیک کس نے کہا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اس سوال کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ امر غیب کے ساتھ۔ بولو شاہد، کس کے ساتھ؟ امر شاہد کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور اس لیے اس کا جو اصل جواب ہے وہ ہے ماذا اجبتم کا امر غیب ہے وفات الانبیاء کے بعد کی حالات، اور مطلب کیا ہے کہ جب تمہیں موت آ گئی تو وفات کے بعد تمہاری امتیں کیسے تمہاری استجابت پر رہی، کیسے نہ رہی، تو اس کا اصل تعلق ہے بعد وفاتہم، اور لا علم لنا بعد وفاتنا۔ اللہ جب ہم نے دنیا چھوڑ دی تو دنیا ہم سے بن گئی غیب، اور کیونکہ اسباب ختم ہو گئے اور وہ بن گئی غیب، ہمیں اس لیے پتہ نہیں۔ انکا انتا علام الغیوب، اس لیے کہ سارے غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے ایک۔ اور دوسرا ماذا اجبتم کا تعلق ہے قلب کے ساتھ، بما فی القلوب، لیکن بما فی القلوب والا بھی اتنا واضح نہیں ہے جتنا جواب اس کا، اور صحیح تفسیر وفات والی واضح ہے۔ اس پر تقریباً جتنے بھی محققین مفسرین ہیں انہوں نے اس کا یہی اسی لیے معنی کیا ہے لا علم لنا بعد وفاتنا، حتیٰ کہ مولانا سرفراز خان صفدر ازالت الریب میں جب اس آیت کو لایا یوم یجمع اللہ الرسل کو، اس نے بھی یہی تفسیروں کے حوالے دیے، ان پر بھی یہی سوال تھا بریلویوں کی طرف سے کہ ماذا اجبتم سامنے کی بات ہے تو پھر کیسے پتہ نہیں، تو مولانا سرفراز نے بھی یہی حوالے لکھے ازالت الریب
کہ اندر کہ اس سوال کا تعلق سامنے کے ساتھ نہیں ہے، اس سوال کا تعلق ہے وفات کے بعد کے ساتھ۔ اس کے ساتھ وفات کے بعد کے ساتھ، وفات کے اور اس معنی کو ہم دلائل سے ثابت کریں گے۔ اب توجیحات آتی ہے نا آیت میں، یہ جو توجیہ ہے اس پہ ہم انشاءاللہ دلائل، دلیل نہیں، ادلہ نہیں، دلائل، اور دلائل بھی قطعیہ پیش کریں گے کہ یہ معنی متعین ہے، اور قرائن قطعیہ آئیں گے، اور مفسرین، احادیث اور سب سے انشاءاللہ اس کی تائید آئے گی کہ اصل معنی اس کا کیا ہے، لا علم لنا ہے بعد، بولو بولو، بعد وفاتنا، کہ موت کے بعد ہماری امتیں کیا کرتی رہی، لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہمارے روزے پہ آیا پیلا رومال باندھ کے، سبز پگڑی کر کے، لا علم لنا۔ یہ تو انشاءاللہ آج رات کو اس آیت کو پڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ رات کو اس آیت کو ہم پڑھیں، اس کو مکمل کرنا ہے، اور مسئلہ علم غیب سے آگے بھی نکلیں، آگے مسئلہ علم شاہد بھی ہے۔